وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جنگ تو ہم نے شروع کر دی، ہم ختم کیسے کریں؟ اب معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا، اور جب تک کہ اوپر اصول کی بات نہیں ہوگی مشتبہ خامنائی پیچھے نہیں ہٹے گارنٹی کے ساتھ کہ بدماشی اور غنڈہ گردی دوبارہ نہیں آئے گی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے۔ عراق، ایران، شام سب اس کے اندر آتے ہیں، اور یہ گریٹر اسرائیل کا ان کا خواب ہے کہ ابھی ایران کے اپنے اس بھرپور دفاع کے بعد یہ قصہ پارینہ ہو گیا ہے، اور گریٹر اسرائیل کا خواب تو وہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن کم از کم 10-20 سال تک کے لیے ان کو بھولنا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی کو تو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ اسم حالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حالی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں۔ حالی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ آیا اور اسرائیل نے اس کو دھکیلا اور امریکہ پورا کا پورا اس جنگ میں آ گیا، لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جتنے بھی عزائم تھے اسرائیل اچیو کرنا چاہتا تھا، ان میں سے کچھ عزائم بھی وہ نہیں اچیو کر سکا۔ تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں، کیا امریکہ اور اسرائیل اب کیا کریں گے اس تمام میں؟ اور دوسرا، جو نئے سپریم لیڈر آئے ہیں ایران کے، ان کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کس طرح کے سٹیپ لیں گے اور کیا وہ فیوچر میں کریں؟ کیا وہ آیت اللہ خامنائی کی جو ایک نرم پالیسی ہے اس کو لے کے چلیں گے، یا وہ ہارڈ پالیسی کے ساتھ ایران کو چلائیں گے؟ دیکھیں، ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ پہلی تو میں آپ جی کو جی یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن خود وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب اس میں جو خوبصورت بات ہے، یہ تو کلام پاک ہے، لیکن ایک تاریخی جو ہے وہ یونانی ضرب المثل ہے کہ جسے خدا فنا کرنا چاہے پہلے اس کے دل و دماغ پر جنون طاری کر دیتا ہے۔ اور ہوا یہی کہ ان کے عقل پہ پردہ پڑ گیا، اور انہوں نے جو ہے حملہ کر دیا بغیر سوچے بغیر سمجھے۔ اب امریکی جو جتنی وار سٹڈیز ہیں، اور آپ خود نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کورس کر رہے ہیں، آپ کو علم میں ہوگا کہ آرٹ آف وار ایک کتاب ہے جو سنزو نے، ایک چینی فلسفی نے لکھی تھی 5ویں صدی میں، اور اس میں اور 5ویں صدی قبل مسیح۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا جو ہے متن یہ ہر وار کالج پڑھاتا ہے، اور اس میں اس کا جو ہے لب لباب ہے: جب تم کمزور ہو تو طاقتور دکھو، اور جب طاقتور ہو تو کمزور نظر ہو۔ اور ہوا یہی ہے کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو جو ہے ان کے سر پہ ایسا جنون طاری تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ اب ہم حملہ کر دیں اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کا رہا سوال مشتبہ خامنہ کا، تو اس کا انتظار تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ان کا کوئی بیان نہیں آیا، نہ وہ سامنے آئے۔ اور جو پہلا ان کا جو خطاب ہے، اس کے اہم نکات سب کو معلوم ہے، لیکن میں پھر بھی مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈوں کی بندش کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند رہے گی تاکہ دشمنوں پر دباؤ ڈالا جائے، اور آبنائے ہرمز کا دباؤ جو ہے اس سے عالمی توانائی کی سپلائی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اور انہوں نے عوام کو متحد ہونے کے لیے اور یوم القدس میں بھرپور شرکت کی دعوت دی، یعنی کہ یوم القدس کی اپیل فلسطینی مسئلے کو مرکزی حیثیت دینا ہے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا، انتقام کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس سے کیا مقصد نکلتا ہے؟ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ ایران نہ دبا ہے، نہ دباؤ میں آئے گا، اور اگر امریکہ کو پیچھے ہٹنا ہے تو اس کو بہت سارے جو ہیں وہ مراعات دینے پڑیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کو معافی مانگنی پڑے گی کہ جو اس نے حملہ کیا، اس کے بعد جو اس نے جانی نقصان کیا ہے اس کا ہرجانہ دینے پڑے گا۔ ایران کے اوپر جو مختلف قسم کے سینکشنز لگے ہیں انہیں ہٹانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ اب آگے چلیں۔
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि वो बदला लेंगे, वो बदला किस तरह लेंगे? क्या दोबारा से वो खैबर शिकन मिसाइलों से हमला तो वो करते हैं इसराइल पर, और अब तो सुनने में आया जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम था जो कोरिया में लगा हुआ था, वो उठाकर थ्रेड या इस तरह करके उसका शायद नाम है, वो इसराइल पर लगा दिया। जो इसराइल के पुराना डिफेंस सिस्टम था वो तबाह हो गया है। देखिए, जो इसराइल का अव्वल तो ये कि उस डिफेंस सिस्टम का नाम जो है उसका है थार्ड, और आयरन हम्म। डोम का ये हिस्सा था, जिसकी वजह से वो उस इसराइल को बहुत बड़ा जोम था, उसको घमंड था कि कोई मिसाइल उसकी तरफ आएगा तो वो जो है तबाह बर्बाद करके उसको रख देगा और वो इसराइल तक पहुंच ही नहीं सकेगा। लेकिन बड़ी खूबसूरती से जो है ईरान ने सूरत हाल पलट दी है। कैसे पलट दी है कि उसने अपने मिसाइलों के ऊपर, और जो बैलिस्टिक भी और क्रूज मिसाइल, और इनके मैं नाम ले देता हूँ: सुमार, हुवैजा, शहाब 3, सजील और पावे। इनमें क्लस्टर बॉम्ब मॉड्यूल्स लगा दें हैं। और ये क्लस्टर बॉम्ब जो है वो क्या होता है, नाजरीन के समझने के लिए, कि इनके अंदर छोटे छोटे बॉम्ब के सिंगल वॉरहेड के अंदर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और वो जब करीब पहुंचता है तो वो वॉरहेड फिजा में खुल जाता है, जिससे छोटे छोटे बॉम्बलेट्स वो कंफ्यूज कर देते हैं, आयरन डोम को समझ नहीं आता है, और वो एक हर छोटे बम को जो है तबाह करने के लिए वो एक एक इंटरसेप्टर फायर कर देता है। और अगर एक भी वॉरहेड नीचे गिर गया तो वो तबाही फेर जाता है, और पूरी जो उसकी सिस्टम है वो सैचुरेट हो जाता है। तो इसलिए वो चाहे वो थर्ड कोरिया से उठा करके लाए या वॉशिंगटन डीसी से उठा करके लाए, तबाही तो मचेगी। बदले का वो यही कह रहा है कि इस वक्त हमारा पलड़ा भारी है और इस्लाम का पलड़ा भारी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अल्लाह ताला हक का साथ देता है, बातिल का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह जो हमारे पुराने आयतुल्ला खamenei साहब हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी एक पॉलिसी थी और उन्होंने इस पर कहा भी हुआ था कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। क्या अब मौजूदा सूरत हाल में मुश्तबा खamenei के क्या उस एटमी हथियार को, जो उनको ये चीज का देगा कि आपको दोबारा कोई हमला नहीं करेगा, हर 6 महीने बाद आप पर कोई आकर हमला नहीं करेगा, इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, क्या वो एटमी हथियार बना लेंगे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो है वो अमेरिका को और इजराइल को, उनको समझ नहीं आ रही है कि जंग तो हमने शुरू कर दी, हम ख़त्म कैसे करें। वो रोज़ गीदड़ भभकियां दे रहे हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, हम उनको जो है नीस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन हुआ तो इसका उलट है। अब रही बात तो अपना आयतुल्ला खामनाई साहब जो है वो तो तैयार थे। ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कस्में खा रहा है कि भाई इसके ऊपर दस्तखत होने वाले थे कि ईरान राजी हो गया था कि ना वो एटम बम बनाएगा, और जो फिसाइल मटेरियल है उसके ऊपर भी वो कैपिंग करेगा। उसने तो यहाँ तक राजी हो गया था कि IAEA के जो इंस्पेक्टर हैं वो तो आते ही हैं ईरान, अमरीकी इंस्पेक्टर भी आकर के इंस्पेक्शन कर ले कि हम एटम बम नहीं बना रहे। लेकिन उससे कबल चूंकि उनकी नीयत में फतूर था, उन्होंने हमला कर दिया। और आपकी बात दुरुस्त है कि खामनाई साहब जो हैं, आयतुल्ला खामनाई की मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं चाहते थे कि जंग हो, वो नहीं चाहते थे कि मजीद जाने जो हैं वो ज़ाय हो। रमज़ान का महीना है, पहले ही फ़लस्तीन में, गज़ा में जो है वो कहर नाजिल कर दिया था, और बल्कि किए जा रहा है। और अब आगे जाकर के उसने लेबनान के ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी जिस तरह से वो धमाके कर रहा है, मासूम बच्चियों को निशाना बना रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है। तो आयतुल्ला खामनाई को पूरा अंदाजा था कि क्या होगा। लेकिन अपने जो है दिलो दिमाग को इस्तेमाल किए बगैर, आंख बंद करके उन्होंने हमला कर दिया। और आयतुल्ला साहब को तो उन्होंने जामे शहादत नोश करा दिया, उनके ख़ानदान वालों को भी, उनके 40 लीडरों को भी। अब नतीजा वो ये भुगतेंगे कि जो उनके साहबजादे आए हैं वो नहीं तैयार हैं कि हम किसी तरह पीछे हटें। लेकिन जहाँ तक एटम का बम की तैयारी का, वो इसके ऊपर है। अब अगर कोई सालिस बीच में आता है, मसलन चीन, तो वो फिर गारंटी लेंगे
کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ہر 6 مہینے کے بعد پھر وہ کہیں گے اوہ اب ہم نے اور بم بنا لیے، اب ہم پھر ایران کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. اب معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا. اور جب تک کے اوپر اصول کی بات نہیں ہوگی، مشتبہ خامنائی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا سر، چائنا اور رشیا کا اس تمام میں آپ کیسے رول دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ صرف ثالثی کا کردار ادا کریں گے، یا وہ ویسے بھی گراؤنڈ پہ بھی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں ایران کی؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ روس سے خود ٹرمپ نے پوچھا کہ کیا آپ انٹیلیجنس اطلاعات دے رہے ہیں، کیا آپ ان کو ایرانیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری چیزیں کہاں ہیں. کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراف تھا کہ امریکہ جو ہے اور اسرائیل جو ہے ان کے جو زمینی ہتھیار ہیں اور جو ان کے ریڈار وغیرہ ہیں ان کے اوپر بہت کامیاب حملے ہوئے. لیکن پوٹن صاحب نے ان کو صاف بتا دیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اور پیوٹن نے جو ہے، آپ نے شاید کہ لیوروف صاحب کا، جو کہ روس کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے پاس گلف اسٹیٹس کے جو ممالک ہیں ان کے سفرا گئے اور کہا کہ آپ ذرا امن کرائیں اور ہمیں ایران کے حملوں سے بچا لیں. تو ان کا جواب کیا تھا؟ تاریخی جواب ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ مسلمان صرف خدا سے ڈرتے ہیں، اور آپ ایران سے ڈر گئے. آپ اب ہمارے پاس آ رہے ہیں. آپ ایران کو دیکھیں، وہ صرف خدا سے ڈرتا ہے. اب یہ بہت بڑی بات تھی. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ روس کے بارے میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جہاں تک چین کا تعلق ہے، جتنی میری اسٹڈی ہے، جتنی میرے اطلاعات ہیں، چین جو ہے وہ کبھی بھی دنیا میں تصادم نہیں پھیلانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن آئے اور لوگ جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو، نہ کہ تباہی کی طرف. تو اس لیے چین جو ہے وہ ایک ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور ثالث کا ہی کردار جو ہے اس کی ضرورت ہے اس وقت، تاکہ جو ہے مزید قتل و غارت ختم ہو، لیکن گارنٹی کے ساتھ کہ بدماشی اور غنڈہ گردی دوبارہ نہیں آئے گی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے. اچھا سر، گریٹر اسرائیل کی جو بات کرتے ہیں، وہ نتنیاہو کا کل بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جب تک ہم گریٹر اسرائیل بنا نہیں لیں گے ہم تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی. کہ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ اس کو اتنی لمبی طویل جنگ کر سکتے ہیں؟ دونوں نہیں کر سکتے ہیں. اور جو گریٹر اسرائیل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اسرائیل کا جھنڈا دیکھا ہے؟ اس کے اوپر جو دو نیلے رنگ کی لکیریں ہیں اوپر اور نیچے. اوپر دریائے فرات ہے، نیچے دریائے نیل ہے. اور اس کے درمیان کا جتنا حصہ ہے، جس میں یہ جتنے لوگ اس وقت حلیف بنے ہوئے ہیں امریکہ کے، وہ پورا خطہ اس کے اندر آتا ہے. کیا وہ مصر، کیا وہ سعودی عرب، کیا وہ عراق، ایران، شام، سب اس کے اندر آتے ہیں. اور یہ گریٹر اسرائیل کا ان کا خواب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایران کے اپنے اس بھرپور دفاع کے بعد یہ قصہ پارینہ ہو گیا ہے. اور گریٹر اسرائیل کا خواب تو وہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن کم از کم 10-20 سال تک کے لیے ان کو بھولنا پڑے گا. اور اس میں جو ہے مجتبیٰ خامنائی اور ایرانی جو ہے لیڈرشپ، اس کا بہت بھرپور کردار ہے. اور اسی کے ہاتھ میں کلیدی جو ہے وہ حل ہے کہ وہ اسرائیل کے اس خواب کو چکنا چور کر دے ایک دفعہ فائنلی. بالکل بالکل جی. تو جس طرح ہمارے ساتھ ایسم حالی صاحب موجود تھے، اور ایران اسرائیل کے وار کے حوالے سے اوورال جتنی بھی ڈیولپمنٹ چیزیں چلی، ہم نے تمام سوالات ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے بڑی جسے کہیں کہ کھلے جوابات دیے اور ہمیں اپنے انالیسس سے آگاہ کیا. فی الحال کے لیے ناظرین نئے دور سے معمر قذافی کو اور ایسم حالی صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.